اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے، ہاں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، دین کی خدمت، ہمارے حافظ یونس صاحب فرما رہے تھے کہ دین آسانی سے نہیں پھیلتا، برائیاں آسانی سے پھیل جاتی ہیں، تو اس حوالے سے حضور نے جو دین کی تبلیغ کے حوالے سے جو مساعی اور جو کوششیں فرمائیں، اس کا ایک جہد یہ بھی ہے، شاعر نے اپنے مضمون میں بیان کیا، کہتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن
خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو جیسے میرے سرکار تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اللہ ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب کرے لیکن مدینے جانے سے پہلے انسان کو اپنے نظر کی اصلاح کرنی ہوگی کیونکہ یہ نظر جو دنیا کے تماشے دیکھنے کی عادی ہے اس تماشوں کی عادی نظر کو لے کر ہم مدینہ نہیں جا سکتے اس کی تربیت ضروری ہے کیوں اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی یہ گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی ایک دن آسمان نے زمین کو تانا دے دیا تانا کیا تھا کہ اے زمین اللہ نے مجھے رفعت بخشی ہے مجھے کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو سر اٹھانا پڑتا ہے میری رفعت کی علامت یہ ہے کہ جو مجھے دیکھنا چاہے اس کا سر بھی بلند ہو جاتا ہے بیت المعمور جس کا ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں مجھ پر حضرت عیسیٰ جو واپس لوٹیں گے قیامت کے قرب میں وہ حضرت عیسیٰ میرے چوتھے آسمان پر جلوہ گر ہیں عرش اعلیٰ مجھ پر ہے سدرۃ المنتہا کی تمام تر بلندیاں مجھ پر ہے یہ ساری بلندی والی چیزیں مجھ پر ہیں تو زمین ہے تجھے دیکھنے کے لیے جھکنا پڑتا یہ تیرے تضرع اور یہ تیری پستی کی علامت ہے تو اس کے جواب میں زمین نے آسمان کو جو جواب دیا اس کے اعتراض میں وہ کیا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کو 2 مصروں میں بیان کیا فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی حضرت موسیٰ نے اللہ سے دیدار مانگا ربی ارینی اللہ نے کہا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے حضور نے طلب نہیں کی حضور آرام فرما رہے تھے حضرت ام ہانی کے گھر حضرت جبریل حاضر ہوئے حضور کے تلووں کو بوسہ دیا حضور جاگے پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق من لقائک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں حضرت موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب نے کہا نہیں دیکھ سکتے یہاں اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے محبوب کو بلا لاؤ مجھے دیکھنا ہے معراج میں یہ بھی عنصر ہے کہ صرف حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا دیکھا کہ کسی نے اللہ کے محبوب کو ایسا نہیں دیکھا اور اللہ کے محبوب نے اپنے رب کو ایسا دیکھا کہ کسی نے اللہ کو ایسا نہیں دیکھا تو شاعر نے کہا مضمون باندھا ہے حضرت کلیم اور حضرت حبیب کے حوالے سے کہتے ہیں یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج یہ طور سے کہتی ہے
شب معراج دیدار کی ہمت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی ہمت ہو تو پردہ